قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ رجحان آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے نے آپ سے مزید کیا سوالات کیے اور جو آپ نے ان کو ثبوت دیے ہیں، ایف آئی اے نے ان کے اوپر یقین کر لیا ہے یا ان کی انکوائری ہوگی؟ نہیں، شہادتیں جب آ جاتی ہیں، اب انہوں نے، میں اپنے وکالت کی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب وہ ایم این اے صاحب کو ایگزامن کرنا ہے، پھر اس کے رشتہ دار کو ایگزامن کرنا ہے، پھر انہوں نے فورینسکس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارے آزاد ہیں ہی نہیں، تو اس ایف آئی اے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں۔ جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہوگا، وہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست دہندہ جو مریم نواز پہ الزام لگا رہا ہے اس کو انصاف دے گا۔ عدالت انصاف نہیں دے رہی ہیں تو پھر ان سے کیا توقع؟ سر وہ ایم این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے آپ کو ثبوت جی دیے؟ میں نے بتایا، نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ایم این اے ہیں بنو سے، مولانا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی ایم این اے تھے، وہ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ شواہد دیے۔ پیشیاں نہیں ہے، کوئی عدالت تو نہیں ہے، نہیں تو اگر یہ بلائیں گے، لیکن ابھی فی الوقت تو آج میں نے شواہد دی ہے۔ اگر تفتیش میں ان کو میری تعاون کی ضرورت پڑی تو میں تفتیش اس میں تعاون ضرور کروں گا۔ مروت صاحب آپ نے بھی کوئی درخواست دی ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں؟ جی میں نے پرچے کی درخواست دی ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف۔ میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے، میں یہ بیرسٹر عقیل، ہاں، ان کی درخواست کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس لیا، ورنہ ایف آئی اے نے نوٹس نہیں لینا تھا۔ ایف آئی اے اپنے تئیں یہ سمجھی کہ گویا نون کی دلچسپی ہے۔ کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں، پارس کے پروگرام میں، کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے۔ آج میں نے باقاعدہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے۔ حیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کنسپیریسی ہوتی ہے، اور کنسپیریسی 120(b) کے تحت جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اور اگر میرے خلاف جو ہے کنٹریکٹ اساسن دائر ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کی گفت و شنید ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کی صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے، اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہیں، تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی، ان الزامات کی یہ تفتیش کریں۔ حکومت بھی ان کے ہیں، ادارے بھی ان کے ہیں، شہادت ہم نے دی ہیں، اگر کوئی فیئرنیس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ مروت صاحب ایک سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں تحریک انصاف کے جو ہے، اس حوالے سے کیا؟ بس جی میں اب شکایتیں لگائیں یا لگاتے ہیں، اب سمجھے میں شکایت پروف ہوں۔ سر آپ کا موبائل منگوایا گیا تھا آپ سے، آیا موبائل بھی انہوں نے چیک کی ہے یا موبائل انہوں نے رکھا؟ نہیں، وہ میں نے کچھ نمبر وغیرہ انہوں نے مانگے جو میرے کنٹیکٹس میں تھے، تو قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ رجحان آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے نے آپ سے مزید
सवालात किए और जो आपने उनको सबूत दिए हैं, FIA ने उनके ऊपर यकीन कर लिया है या उनकी इंक्वायरी होगी? नहीं, शहादतें जब आ जाती हैं, अब उन्होंने, मैं अपने वकालत की तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने अब वो MNA साहब को एग्ज़ामिन करना है, फिर उसके रिश्तेदार को एग्ज़ामिन करना है, फिर इन्होंने फोरेंसिक्स करनी है, ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद ये किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में चूँकि इदारे आज़ाद है ही नहीं, तो इस FIA की कोई औकात ही नहीं है कि ये कोई हक और इंसाफ पे बात करें। जो इदारा मोहसिन नकवी के अंडर होगा, वो PTI वाले एक दरख्वास्त दहिंदा जो मरियम नवाज पे इल्ज़ाम लगा रहा है उसको इंसाफ देगा, अदालत इंसाफ नहीं दे रही है, तो फिर इनसे क्या तवक्को। सर वो MNA जो है वो PTI के हैं जिन्होंने आपको सबूत जी दिए? मैंने बताया, नसीम अली शाह साहब हमारे MNA हैं, बनू से मौलाना साहब हैं, उनके वालिद साहब भी MNA थे, वो जो है उन्होंने मुझे ये शवाहिद दी है। पेश ये नहीं है, कोई अदालत तो नहीं है, नहीं तो अगर ये बुलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो आज मैंने शवाहिद दी है। अगर तफ्तीश में इनको मेरी ताउन की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें ताउन ज़रूर करूँगा। साहब आपने भी कोई दरख्वास्त दी है, आप जैसे बता रहे हैं? जी मैंने पर्चे की दरख्वास्त दी है मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ख़िलाफ़। मेरा इल्ज़ाम ये है कि जो शहादत, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उससे, मैं ये बैरिस्टर अकील, हाँ, उनकी दरख्वास्त की वजह से FIA ने नोटिस लिया, वरना FIA ने नोटिस नहीं लेना था। FIA अपने तय ये समझी कि गोया नून की दिलचस्पी है। कल उन हजरत ने बताया पारस के बयान में, पारस के प्रोग्राम में, कि जी मुझे तो क़यादत ने नहीं कहा है। आज मैंने बाकायदा FIR की दरख्वास्त दी है। हैसियत पाकिस्तानी मेरा ये हक है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ एक कंस्पिरेसी होती है, और कंस्पिरेसी 120B के तहत जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, और अगर मेरे ख़िलाफ़ जो है कॉन्ट्रैक्ट असासिन हायर होते हैं, उनको पेमेंट की जाती है, उसकी गुफ्त शुनीद और डिजिटल मीन्स के ज़रिए होती है, वो डिजिटल मीन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सूरत में पाकिस्तान में तरसील होती है, और वो डिजिटल एविडेंस मेरे पास आती हैं, तो ये साइबर क्राइम का डोमेन बनता है कि इन शहादतों की, इन इल्ज़ामात की ये तफ्तीश करें। हुकूमत भी इनके हैं, इदारे भी इनके हैं, शहादत हमने दी हैं। अगर कोई फेयरनेस हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा। मरवत साहब एक सियासी सवाल है, ये बताइएगा कि कुछ रहनुमा जो है ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को आपकी शिकायतें लगाते हैं तहरीक इंसाफ के जो है, तो उस हवाले से क्या? बस जी, मैं अब शिकायतें लगाएं या लगाते हैं, अब समझे मैं शिकायत प्रूफ हूँ। सर आपका मोबाइल मंगवाया गया था आपसे, आया मोबाइल भी उन्होंने चेक की है या मोबाइल उन्होंने? नहीं, वो मैंने कुछ नंबर वगैरह उन्होंने मांगे जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे।